آیت آئی ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے۔ حضرت ابراہیم جی مذہب کیا ہے تو ملت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کا مذہب کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کا مذہب کی ہے؟ حضرت ابراہیم کا مذہب کی؟ ان من شیعته لابراہیم، میں نے کہا فیصلہ کر لیتے ہیں، پوچھ لیا ابراہیم کون ہے؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں لیما تعبدو، وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا، وہ نظر نیاز کے لائق نہیں ہو سکتا، وہ منت منوتی کے لائق نہیں ہو سکتا، جو ہر ایک کی سنے نہیں، جو ہر ایک کی جانے نہیں۔ اور حضرت ابراہیم کہتے ہیں ہر ایک کی سننے والا اس کو الہ کہتے ہیں۔ لیما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ حضرت ابراہیم مسئلہ سمجھا رہے ہیں بات کو، میرے ابا جی رب کے سوا کوئی مشکل نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی کشتیاں پار لگانے والا نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی رکوع کے لائق نہیں۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ رب کے سوا ہر ایک کی سننے والا کوئی نہیں، رب کے سوا ہر ایک کی جاننے والا کوئی نہیں، اور رب کے سوا لا یغنی عنک شیئا، کچھ جتنا بھی نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ آپ ذرا توجہ کر، آمان ابراہیم اے ابراہیم، اور آپ تک حل ینفعونکم او یضرون، پہلا مسئلہ سماج ہے یہ، موڈ پہ نمبر رکھے۔ اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں رب کے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں۔ اور یہ کالا کیا کہتا ہے؟ سارے سن دیں، کم از کم 12 کے سن دیں، سارے نہیں دے 12۔ اس گندا کالیاں کتنی ہوئی، دیواریں کالی کر دی، کیا کر دی، چہرہ کالا، پنجا کالا، جھنڈا کالا، اندر کالا، باہر کالا، سب کچھ کالا کر کے انہوں نے یہ ثابت کرنا کیا یا علی مدد، اور ادھر ابراہیم شیعہ، اور ابراہیم تو کہہ رہا ہے لیما تعبدوا ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابراہیم تو وہ عقیدہ پیش کر رہے ہیں جس پر آج اشاعت التوحید کے سوا کوئی بھی قائم نہیں۔ باقی مسئلہ تو پیچھے رہ گیا، لفظ کیا گیا، سہتی بھی جانتے ہو، نفر کون سا آیا بھائی؟ شیعہ کا۔ میں نے کہا حضرت ابراہیم شیعہ نائی، شیعہ میں گھر بنڈا ہو جائے، پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی۔ حضرت ابراہیم کا ابا پکا شیعہ، جس کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی پکار، وہ غیر اللہ کی پکار کرتا تھا، غیر اللہ کی نظر و نیاز دیتا تھا، غیر اللہ کو حاجت روا سمجھتا تھا، مشکل کشا سمجھتا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم
رہا، یہ موری بھی قرآن میں آ گئی، لیکن یہ چیز مہنگی پڑے گی۔ میں نے قرآن دیکھا، شیعہ کا معنی گروہ مان، ورنہ تیرا تو اسپیشلسٹ رجسٹر شدہ مشرک ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ توجہ ہے؟ یہ جو میں نے آیت پڑھی سورہ انعام کی، اس میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے دین سے علیحدہ رستے اختیار کیے، مسئلہ توحید کو چھوڑ کر، پیارے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کر، دین قیم کو چھوڑ کر، انہوں نے علیحدہ علیحدہ ٹولیاں بنائی، علیحدہ علیحدہ فرقے بنائی، علیحدہ علیحدہ فرقے بنائے۔ یا اللہ وہ کیا ہوئے؟ کیا ہوئے؟ فرمایا کانو شیعہ، کانو بمعنی سارو، فرمایا شیعہ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اٹھا سورہ انعام، تیرا زور ہے کہ ہر جا کے قرآن شیعہ شیعہ، میں آ کے بالکل کانو شیعہ، اور فرمایا لست منہم، لست منہم فی شیئن، میرا محبوب پیغمبر آپ کا کچھ تعلق نہیں شیعوں کے ساتھ، ان شیعوں کے ساتھ لست منہم، آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اور ہاں سورہ روم پہ آ جا، آیت نمبر 32، وہاں پر اللہ فرماتے ہیں لا تکونوا من المشرکین، لوگوں مشرک نہ بنو۔ توجہ ہے؟ لا تکونوا من المشرکین، لوگوں مشرک نہ بنو۔ یا اللہ مشرک کون ہوتے ہیں؟ فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وکانوا شیعا، مشرک شیعہ ہوں گے۔ بے شک لفظ شیعہ ہے، میں آپ کا انداز تفسیر اپنا رہا ہوں۔ لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا، ان مشرکوں سے نہ ہو جا جو ٹولیاں ٹولیاں بن گئے، جو چھرکے چھرکے بن گئے، جو فرقے فرقے بن گئے۔ یا اللہ وہ کون ہے مشرک؟ جن کے بارے میں فرمایا مشرک نہیں بننا، وہ کون ہے مشرک؟ کون ہے ٹولیاں ٹولیاں بننے والے؟ فرمایا کانو شیعہ، وہ شیعہ ہیں۔ آنا ذرا، بے شک شیعہ کا لفظ ہے، کیا کہتے ہیں؟ ہم مراد ہے۔ میں نے کہا آ جاؤ سورہ مریم میں آ جا۔ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب جہنمیوں کو جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل کھڑا کر دوں گا، اور سارے جہنمی جہنم کے ارد گرد گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لننزعن من كل شیعۃ، ثم لننزعن من كل شیعۃ اشد علی الرحمن عتیا، فرمایا پھر میں بدماشاں نو وکھرا کرنا ہے، بڑے بڑے بدماش اشد علی الرحمن، علامہ عثمانی نے مانا کیا بدماشوں کو علیحدہ کروں گا، اشد علی
بیان کرنا ہے.